السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ القصص شروع کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 28ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے اس کا 49 نمبر ہے۔ اس میں 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورتوں کے مزاج سے یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، جس کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ بہت اہم ہے۔ سورۃ القصص مکیہ، سورۃ القصص یہ مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس میں قرآن مجید کی 3 صفات اس آیت میں بیان ہوئیں۔ پہلی یہ کہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ باقاعدہ ایک کتاب میں سے یہ آیات ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ بین ہیں، اس میں کوئی بھی چیز مبہم نہیں کہ جس کی سمجھ نہ آ سکے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح اور روشن ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، یہاں نتلو علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، یہ لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی چوتھی صفت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا کلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں اور فرشتوں نے اس کو لکھا اور پھر لوح محفوظ میں اس کو رکھا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے موقع بموقع وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا۔ اور نبا کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی خبر جو بہت اہم ہو۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں جو خبر ذکر کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والی قوم کے لیے، یعنی ایمان لانے والی قوم کے لیے کافروں کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچی، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہے، ان کے لیے یہ واقعہ باعث عبرت ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون سرکش ہو گیا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہ گروہ کر دیا تھا، یعنی ان کو توڑ رکھا تھا، ان کو جڑنے نہیں دیتا تھا۔ یستضعف، کمزور سمجھتا تھا ان میں سے ایک جماعت کو، یعنی اس نے اس کے فرقے بنا رکھے تھے، گروہ بنا رکھے تھے اپنی قوم کے، اور بعض کو کوئی مقام دیتا تھا اور بعض کو نہیں، اور بعض کو ذلیل سمجھتا تھا اور بعض کو صاحب عزت۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، یعنی قومیت کے لحاظ سے اس نے بنی اسرائیل کو ایک فرقہ بنایا اور اپنی قوم کو دوسرا، اور بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اس لیے کہ جس قوم کے مرد زیادہ ہو جائیں وہ قوم غالب آ سکتی ہے اور بغاوت کر سکتی ہے، تو ان کی بغاوت اور غلبے کو روکنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا یا کسی کاہن نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، فرعونیت کے زوال کا سبب بنے گا، تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بچوں کو پلنے ہی نہیں دیں گے۔ اس نے ان کے بیٹوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے نوکر چاکر کام کرنے والے کم ہو گئے
کہ بچے تو ذبح ہو جاتے تھے، تو پھر اس نے یہ پروگرام بنایا کہ 1 سال کے بچے ذبح کرواتا تھا اور 1 سال کے بچے چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ کئی فرعون آئے اور کئی سال تک دہائیوں تک ان کی حکومت چلی۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی اپنی نوکری چاکری کے لیے، خدمت کے لیے۔ اور دوسرا، ویسے یہ لوگ تو مسلمان تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے یہ اسلام کو پہچاننے والے تھے، مانتے تھے یا نہیں، بہرحال ان کے اندر اسلام کی خوشبو پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کا عورتوں کو زندہ رکھنے کا مقصد بے حیائی کو عام کرنا بھی ہوتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اس کے یہ سارے کام اصلاحی نہیں تھے، بلکہ وہ فساد پھیلاتا تھا، زمین کے نظام کو گڑبڑ کرتا تھا اور حق والوں کے حق چھین لیتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا، یعنی ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو پیشوا بنا دیں، سردار بنا دیں، عہدیدار، حکمران بنا دیں، اور ہم ان کو زمین کے وارثوں میں سے بنائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو ان کا اصل منصب دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ زمین کے وارث نیک لوگ ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہ انبیاء کی نسل ہیں یہ قوم، تو ان کو زمین کا وارث بنایا جائے۔ ویسے بھی جب 2 قومیں ایک دوسرے پر ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مظلوم قوم کو سر اٹھانے کا موقع ضرور دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ ہر عروج کو زوال ضرور ہوتا ہے، ہر ظلم کا ڈوب جانا یقینی ہوتا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں قوت عطا کریں، یعنی ہم ان کو زمین میں حکمرانی عطا کریں اور ان کو مضبوط کر دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے فرعون کو اور حامان کو، یہ اس کا وزیر تھا فرعون کا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم بنی اسرائیل کی طرف سے وہی چیز دکھا دی، ما كانوا يحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لوگ ہماری حکومت کے اختتام اور تختہ الٹنے کا سبب بنیں گے، یہ لوگ بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغاوت کی توفیق دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نجات دہندہ بنایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس جب تم اس کے بارے میں ڈرو تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَا تَحْزَنِي، یعنی نہ خوف کھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ، بے شک ہم اس کو لوٹا دیں گے تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ، اور ہم اس کو بنانے والے ہیں پیغمبروں میں سے۔ یعنی فرعون نے جب 1 سال کے بچے زندہ رکھنے اور 1 سال کے بچوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال کے بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں پیدا کیا جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا، کیونکہ یہ متفق علیہ بات ہے، اس پر سب علماء کا اور سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عورت نبوت سے سرفراز نہیں کی گئی۔ تو موسیٰ کو وحی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کو الہام کر دیا، کیونکہ الہام دل کے اندر ایک بات کو ڈال دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، کافروں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی کافروں کو بھی بعض باتیں سجھا دی جاتی ہیں کہ تمہارے فائدے میں یہ بات ایسے ہوگی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں یہ بات سمجھا دی کہ قحط جو آنے والا ہے
اس کا سدباب کیا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف بھی وحی فرمائی اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان کے تحفظ کے لیے کیا کریں، کہ انہوں نے ایک صندوق بنوایا جس کے اوپر سوراخ رکھے، اس میں لک تارکول جسے کہتے ہیں وہ بچھائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان ارضعی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، یعنی اس وقت تک جب تک بچہ ہڈیوں میں مضبوط نہ ہو جائے، اس کا جسم مضبوط نہ ہو جائے اور یہ کچھ لمبا عرصہ بھوک برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اتنی دیر تک اس کو دودھ پلاتی رہو۔ پھر جب اس کے بعد تم ڈرو کہ یہ پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ فرعون کی طرف سے یہ سختی تھی کہ بچے کے والدین خود اس کو لے جا کر ذبح کروائیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو والدین کو بھی سزا دی جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ اس کو ذبح نہیں کروانا، بلکہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب اس کے بارے میں خوف کھاؤ تو اس کو دریا میں بہا دو۔ ماں تھی، اس نے یہ سوچا کہ ذبح کرنے سے تو بہتر ہے کہ دریا میں بہا دیا جائے، ہو سکتا ہے بچ جائے، جو ذبح ہو جائے وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سے ڈر اور خوف نکال دیا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈر اور خوف غم نکال دیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ کہ یہ بچہ تیری طرف ہم لوٹائیں گے، یعنی ماں کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ یہ بچہ لوٹ آئے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بعض کام اگر ہونے والا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی کسی کے بارے میں خبر کوئی سنیں بری تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ذہن نہیں مانتا کہ ایسا ہوا ہوگا، اور واقعی پھر ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ یہ بچہ لوٹ آئے گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو بنانے والے ہیں پیغمبروں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا پس اس کو اٹھا لیا آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم دلانے والا ہو۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ بے شک فرعون اور حامان اور دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ یعنی وہ بچے والا صندوق جب دریا میں بہتا ہوا بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا، ایک عجیب دیکھتے ہوئے۔ جب اس کو پکڑا اور کھولا تو دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت بچہ اس میں کھیل رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اچھائی دے کر دنیا پر بھیجتے ہیں، شکل، صورت، عقل، سمجھ، سب کچھ ان کا عوام سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو بچہ تو ویسے ہی بہت پیارا لگتا ہے، تو وہ بچہ یعنی صندوق میں یوں کھیل رہا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ بچہ کیوں بہایا گیا، تو اس کا جواب یہی نکلتا تھا کہ اس کو بہانے والے اس کے بارے میں خوفزدہ تھے کہ یہ ذبح کر دیا جائے گا، اور یقینی بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کر لیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو بیوی تھی اس کے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ وہ بے اولاد تھی یا جیسی بھی اس کی صورت تھی، اس بچے کی محبت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ کہ فرعون بھی اور اس کا وزیر جو تھا حامان بھی اور ان کے لشکر یہ سب خطا کھا رہے تھے، یعنی خطا کھانے والے تھے، یہ غلط کام کر رہے تھے، یہ اس بچے کی خاطر سارے بچوں کو ذبح کروا رہے تھے، لیکن جو دشمن بچہ تھا اس کو پالنے کے لیے تیار تھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو دشمن کی گود میں بچے کو پلوا دیتا ہے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی یہ بچہ ہے، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ لا تقتلوه اس کو قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون قریب ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وهم لا يشعرون یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے، بلکہ ان کو بس یہی خیال تھا کہ اگر اس کو غلام بنائیں گے تو بڑا ذہین ہے، یہ بڑے اچھے کام کرے گا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں جگہ عطا فرمائی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا
اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یعنی پریشان ہو گیا کہ جس طرح خالی ہاتھ ہو گئی، گود خالی ہو گئی، ذہن سوچنے سے رک گیا کہ اب کیا ہوگا، یعنی وہ ایک تکلیف اور وہی جو ایک ممتا کی ایک تڑپ ہوتی ہے وہ اس کو ستانے لگی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو، یعنی ایسا ہو سکتا تھا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے، یعنی ہم نے اس کے دل کو مضبوط رکھا۔ اگر ہم اس کے دل مضبوط نہ رکھتے تو وہ اس قدر بے قرار تھی، قریب تھا کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو بتا دیتی کہ دیکھو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے بچے کو دریا میں بہا دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو بات کھل جاتی اور موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کو مضبوط رکھا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس نے اس کی بہن کو کہا، یعنی اپنی بیٹی کو کہا، قُصِّيهِ، اس کے پیچھے پیچھے چلو، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، بس اس کو ایک کنارے سے دیکھتی رہو، یعنی محسوس نہ کروانا کہ تم اس صندوق کے پیچھے ہو، لیکن پیچھے رہو اور اس کا دھیان رکھو، اس طرح سے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ سمجھتے نہ ہوں، یعنی کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ اس صندوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یعنی بالآخر اپنی پریشانی کا حال اس ماں نے یہ نکالا کہ اپنی بیٹی سے کہا کہ صندوق کا خیال رکھو، چونکہ ان دنوں آبادیاں اور شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی بادشاہوں کے محلات تک پہنچنا کوئی مشکل ہوتا تھا، نہ اتنے پہرے ہوتے تھے، نہ کچھ اور، تو اس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ بچی اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، اور بالآخر جب صندوق کو فرعون کے ساتھیوں نے پکڑ لیا اور بچے کو پکڑا تو ظاہر ہے کہ بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ آج کل کی طرح کے اس دور میں انتظامات بھی نہیں ہوتے تھے، مائیں ہی دودھ پلاتی تھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑے گھرانوں کے اندر بچے کے لیے ایک آیا، یا جس کو ہم دایا کہتے ہیں، وہ رکھی جاتی تھی، جس طرح آج کل بھی امراء وزراء کے جو بچے ہیں ان کی مائیں نہیں پالتی بلکہ ان کے لیے آیا رکھی ہوتی ہیں، وہی ان کا سارا کام کرتی ہیں۔ تو اس دور میں جو آیا رکھی جاتی تھی وہ دودھ بھی ساتھ ہی پلایا کرتی تھی، لیکن بچہ تھا کہ کسی کا دودھ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس پر حرام کر دیے تمام دودھ اس سے پہلے، یعنی ماں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بچے کو کہہ دیا کہ کوئی بھی دودھ قبول نہیں کرنا۔ دیکھیں کہ ان باتوں سے اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی پہچان ہوتی ہے کہ اب اتنے چھوٹے بچے کو کون کہہ سکتا ہے کہ تم کسی عورت کا دودھ نہیں پیو گے بلکہ اپنی ماں کا انتظار کرو گے، کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ یہ بات صرف اللہ نے ہی ان کے ذہن میں ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ نہ جانے بادشاہ کے کہنے پر کتنی عورتیں آئی ہوں گی اور کتنی عورتوں نے بچے کو پکڑنے کی اور چپ کرانے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا مقام تھا کہ ایک ایسے بچے کو پالا جائے جو بادشاہ کا ہو اور پھر بادشاہ اس کے اوپر انعام دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے دودھ کو حرام کیا تو انہوں نے کسی کا دودھ بھی قبول نہ کیا۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اس بچی نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ فرعون نے یقیناً یہ سوال کیا ہوگا کہ اگر تم اپنی ماں کو اس کام کے لیے بلانا چاہتی ہو تو کہیں یہ بچہ تمہارا تو نہیں ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ہم تو بادشاہ کے خیر خواہ ہیں۔ لہو سے مراد یعنی اگر فرعون لیا جائے تو بادشاہ کے ہم خیر خواہ ہیں، ہمیں بچے کے ساتھ کیا متعلق، ہم تو بادشاہ کی آسانی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یا اگر بچے کی طرف اس کی نسبت کی جائے لہو کی تو پھر بھی اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ بچہ جو بادشاہ نے اپنا لیا ہے، گود لے لیا ہے، ہم تو اس کی اصلاح چاہتے ہیں اور اس کی خیر خواہی کے لیے ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بس ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں
اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو ایک وعدہ کیا تھا، یعنی بالغیب، کہ بچے کو ہم تیری طرف لوٹانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں آئی اور اس نے بچے کو اٹھایا تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس دودھ کو قبول کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی اس کی قدرت ہے کہ ایک وہ ماں جس کے بچے کو ذبح کیا جانا تھا، اب وہ ماں بادشاہ کے کہنے پر اپنے بچے کو پال رہی ہے اور اس کو تنخواہ بھی بادشاہ دے رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ نے رہائش بھی دی ہوگی، ہر قسم کی سہولت بھی دی ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بات کو ظاہر کیے بغیر کہ ان کا بچے سے کیا تعلق ہے، بچے کو پالتی رہیں۔ سارا گھرانہ وہاں شاہی خاندان کے اندر رہتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پل کر جوان ہو گئے۔ اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان سے دنیا میں جتنے وعدے کیے ہیں یا آخرت کے متعلق جتنے وعدے کیے ہیں، کسی بھی وعدے میں 1% بھی شک کی، یعنی جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں ہمیں کسی بات کا مغالطہ لگتا ہے تو وہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی وعدے کو خلاف نہیں کرتے، کیونکہ وعدہ خلافی وہ کرتا ہے جو مجبور ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی نے جو وعدہ کیا ہو وہ دینے کے لیے پورا تیار ہوتا ہے، لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مجبوری سے پاک ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر، اپنے معبود پر یقین اور توکل کرنا چاہیے، اور ایسا توکل جس طرح کا توکل پرندے کرتے ہیں، جس طرح کا توکل بچے اپنے ماں باپ پر کرتے ہیں، جس توکل کا یہاں سبق اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یقین کو اور توکل کو پختگی عطا فرمائے اور ہمیں پکے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔